میاں بیوی کے جھگڑوں کے خاتمے کے لیے دو اصول۔ اگر عورت ان دو باتوں کو اپنا لے تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بہت سی نا اتفاقیاں، نا چاکیاں، ظلم و زیادتی، ناراض ہو کر میکے چلے جانا، معصوم بچوں پر غصہ نکالنا، ان کو ڈانٹنا، پٹائی کرنا، خلا لینا اور طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ سب خرابیاں ان دو اصولوں پر عمل کرنے سے عزت و شفقت، اثار و برداشت، چشم پوشی، اکرام و احترام، شفقت و نرمی سے بدل جائیں گی، اور انشاءاللہ بہت جلد دونوں میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ پہلا اصول یہ ہے کہ بیوی جی ہاں لفظ بولنا سیکھ لے، ہر وقت جی ہاں کہے۔ سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، شوہر دن کو کہے رات ہے تو بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے کہے جی ہاں، اور رات کو کہے کہ دن ہے تو بھی کہے جی ہاں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ شوہر کہے آج یہ پکانا ہے، کہے جی ہاں۔ وہ کہے کہ آج یہاں جانا ہے، کہے جی ہاں۔ وہ کہے یہاں تم نہیں جاؤ گی، کہے جی ہاں۔ فلاں کی کل ضیافت دعوت میں تم کو نہیں جانا، کہے جی ہاں۔ وہ کہے کہ آج تمہارے سکے بھائی کے نکاح کی جو تقریب ہے اس میں تم نہیں جاؤ گی، تو کہے جی ہاں میں بالکل نہیں جاؤں گی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ سکے بھائی سے آپ کا حق زیادہ ہے، آپ نے منع کر دیا تو کیسے جا سکتی ہوں۔ اب اس دوران اللہ تعالیٰ سے مانگیے، ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیے اور پھر دعا مانگیے کہ اے اللہ سارے انسانوں کے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، آپ جیسے چاہیں پھیر دیں۔ اے اللہ میری حاجت پوری فرما، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ جب آپ فیصلہ کر دیں گے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اس میں خیر نہیں تو میرے دل سے اس کی ضرورت خواہش نکال دیجئے۔ پھر جب شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے تو اس وقت کہے کہ مناسب ہوگا کہ آپ مجھے بھائی کی شادی میں جانے دیں، آج ان کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، میں نہ جاؤں گی تو ان کی خوشی مکمل نہ ہوگی، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ الغرض اسی طرح اپنی ضرورتوں اور دل کی چاہتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اپنے شوہر کو راضی کروائیں، اور اگر پھر بھی وہ راضی نہ ہو تو صبر کر لیں اور ان کی بات مان لیں۔ چند دنوں تک ان کی بات مان لینے سے ان کو آپ پر ایسا اعتماد پیدا ہو جائے گا کہ پھر انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی باتوں کو بھی رد نہیں کریں گے، اور ہر کام میں آپ سے مشورہ کر کے چلیں گے، بلکہ آپ کے اشارے کے موافق چلیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بڑا بنایا ہے تو مرد فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، اس لیے فیصلہ اسی کا ماننا ہوگا۔ ہاں تم اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہو، اور اسلام نے مرد کو یہ ہدایت بھی دے رکھی ہے کہ وہ حتی الامکان تمہاری دلداری کا خیال بھی کرے، لیکن فیصلہ اسی کا ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ بات ذہن میں نہ ہو اور آپ یہ چاہیں کہ ہر معاملے میں فیصلہ میرا چلے، تو یہ صورت فطرتاً شریعت، عقل اور انصاف کے بھی خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب بیوی اگر ان کو بڑا سمجھ کر دل چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر ان کی ہر جائز بات کو مان لے اور جو وہ کہیں کر کے دکھا دے، ان کو زندگی بھر یہ کہنے کا موقع نہ ملے گا کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، فلاں وقت پر تم نے مجھ کو ناراض کیا۔ اے مسلمان بہن، جب تم اپنے گھر سے رخصت ہو کر کسی کی بیوی بن کر آئی ہو تو کسی باپ کی اس نصیحت کو دماغ کے خلیوں میں، دل کی رگوں اور آنکھوں کی پتلیوں میں ہمیشہ مرتے دم تک پیوست رکھنا، اور اس کو مت بھولنا بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا اے لختے جگر۔ دوسرا اصول، معافی مانگنا اور یوں کہنا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور چونکہ میاں بیوی کا تعلق سال کے 365 دنوں اور دن کے 24 گھنٹوں کا ہے، لازمی ہے نا کہ ناگواریاں بھی پیش آئیں گی، اور کبھی کبھی نہ چاکیاں بھی، کبھی نہ اتفاقی کی سرد مہریاں، کبھی بچوں کا اسکول میں فیل ہونا، کبھی کسی کا سر پھوڑ کر آنا، کبھی بچے کا خود زخمی ہو کر آنا،
کبھی مدرسے کا ناغہ کرنا، کبھی خاوند کی ملازمت ختم ہوئی، کبھی کاروبار ٹھپ ہو گیا، کبھی بیوی سے سالن جل گیا، کبھی دوستوں کی ضیافت خراب ہوئی، اور ان سب کے اوپر کبھی شور کی نادانیاں، زیادتیاں، نند و ساس کی ٹک ٹک، دیورانی اور جیٹھانی کی کڑ کڑ۔ ان سب باتوں کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے اللہ کا ڈر۔ میاں بیوی دونوں میں جب اللہ کا ڈر ہوگا تو ایک دوسرے کا دل دکھانے سے ڈریں گے کہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا کہ میرے بندوں کو کیوں ستایا، تو اللہ تعالیٰ کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ جب دونوں نیک ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک بھی ہو جائیں گے، لیکن بیوی کی اس میں یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ جملہ یاد کر لے کہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کسی بات پر بحث مباحثہ نہ کرے، 100 باتوں کی ایک بات معافی چاہتی ہوں، آئندہ نہیں کروں گی۔ یہ لفظ معافی ایسا ہے کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم شخص کو بھی نرمی پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حجاج نے سفر کے دوران کسی دیاتی سے امتحان کے لیے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ حجاج کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا بڑا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، وغیرہ وغیرہ۔ حجاج نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا میں ہی تو حجاج ہوں۔ دیاتی نے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں فلاں شخص کا غلام ہوں، اور میں ہر مہینے 3 دن پاگل ہو جاتا ہوں، اور آج میرا پاگل ہونے کا پہلا دن ہے، اس لیے معاف کرنا۔ حجاج بن یوسف یہ سن کر ہنسا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جملہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا کتنا اہم ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ شور سے کسی بات پر ان بن ہو جائے، اور اگر بیوی اس وقت صرف یہ کہہ دے کہ معاف کیجیے گا، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، تو آپ یقین جانیے بہت سے جھگڑے ناچاکیاں چٹکیوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر عورت اس دیاتی سے سبق لے لے جس نے حجاج کے پھندے سے اپنے آپ کو پاگل بنوا کر اپنے بچاؤ کا راستہ نکال لیا، اسی طرح ہم سب اپنے اپنے معاشرے میں اس کو لے لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے غصے کے وقت یہ کہے کہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ہم سب ہی خطا کار ہیں، اور ہر عدالت میں اقراری مجرم معافی کا طالب ہو تو اس کے لیے نرمی ہے، بے مقابلہ انکاری مجرم کے، نادان شور کے، اس سوال کے، اس طرح کے سوالات کے، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں تم نے کیا، یہ کیسے ہوا، تم دیکھ رہی تھی، اور یہ ہوا، تم کہاں مر گئی تھی اس وقت، تم کیوں نہیں اٹھی، تم اور تمہارا خاندان سارا کا سارا ایسا ہی ہے، اگر تم دھیان دیتی تو ایسا نہ ہوتا، تم ہو ہی نالائق، تبھی بچہ فیل ہوا، تم نے ایسی بات کیوں کی، سالن کیسے جل گیا، تم نے پکاتے وقت بے توجہی کیوں کی، اب تک کھانا تیار کیوں نہیں ہوا، تم کون اور تمہاری حیثیت کیا، یہ تو میرا احسان ہے جو تم کو یہاں لے آیا، ورنہ تم کو کون اٹھاتا، تم میرے آگے زبان کھولتی ہو، میری بہن کو جھڑک کر تم نے جواب دیا، میری بہن آئی تم نے ادب سے اس کو سلام نہیں کیا، اے اللہ۔ اب اللہ کو خوش کرنے والی اور گھروں میں جھگڑوں کی آگ کے انگاروں کو بجھانے والی نیک سیرت بیوی کا جواب سنیے، غلطی ہو گئی معاف کرنا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب اس کے بعد شیطان کے لیے اس گھر میں جھگڑا پیدا کرنے کا کوئی ہتھیار باقی نہیں رہے گا، اور اللہ نہ کرے اگر ناداں بیوی کا جواب یہ ہوتا ہے میں کیا کروں، آپ کو تو صرف بولنا آتا ہے، کر کے تو دکھائیے، ہر بات پر آپ ٹک ٹک کرتے ہیں، یہ میں ہی ہوں جو آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔
اس کے بعد میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور کئی جوڑوں میں جدائی صرف ان چھوٹی چھوٹی باتوں ہی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے جگہوں سے ہر مسلمان مرد و عورت کی حفاظت فرمائے، آمین۔